بارک وسلم ثم صل علیہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اور پیچھے ذکر ہونے والے مضمون میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بارہا مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ سورۃ الانفال میں اللہ تعالی غزوہ بدر کی تفصیلات کو بیان فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر کے مختلف حالات کو، مختلف واقعات کو، جس طریقے سے جس جگہ پر جو بات پیش آئی، مختلف آیتوں میں اللہ نے مختلف انداز سے اس کو ذکر فرمایا۔ آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھیں۔ شیطان، جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا، جب کافر اور مشرک غزوہ بدر میں آئے تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں انسان بن کر ان کے پاس آیا اور کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جنگ پر لڑنے کے لیے چلو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور جب کافروں کی پٹائی شروع ہوئی تو قرآن کہتا ہے جب اس کو چھتر لگتے ہوئے نظر آئے تو کیا کہنے لگا؟ کہتا ہے انی ارا ما لا اخاف، میں جو دیکھتا ہوں مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہ پہلے تھا نہ اب تمہارے ساتھ ہوں۔ اس قسم کا عیار اور مکار ہے۔ تو شیطان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے، پہلے معاملے کو، کسی کام کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جب آدمی اس کو کر لیتا ہے، اس میں ملوث ہو جاتا ہے، گرفتار ہو جاتا ہے، اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، پھر اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے اوہو یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس آیت میں بھی اللہ نے شیطان کا ایک مکر ذکر کیا ہے جو اس نے کافروں کے دماغ میں ڈالا، اور وہ بات کافروں نے اپنے زبان سے کہی۔ وہ کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب ہے۔ تو شیطان نے ان کافروں کے دماغ میں یہ بات داخل کی، یہ تو مٹھی بھر سے لوگ ہیں، یہ تو بولو مٹھی بھر سے لوگ ہیں۔ میں ٹیپ ریکارڈر سولر بیٹری پر نہیں چلتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کھانا کھاتے ہو، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، لہٰذا آپ بھی بولا کرو ساتھ میں۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو مٹھی بھر سے تھوڑے سے لوگ ہیں، لہٰذا تم تو ان پر غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طرف سے ترجمانی کی ہے۔ کیا کی ہے؟ ترجمانی کا مطلب ہے کہ گویا مسلمانوں کی طرف سے اللہ نے وکالت کی ہے، اور مجھے اور آپ کو یہ سبق سمجھایا ہے کہ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات داخل کی کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں اور یہ اپنے دین پر مغرور ہیں۔ دین پر مغرور ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اور ان کو دین پر بڑا بھروسہ ہے، لہٰذا ہیں تھوڑے سے، بس اپنے دین پر مست ہوئے پھرتے ہیں۔ تم تو بڑے ہٹے کٹے سنڈے ہو، یہ کمزور صحابہ ہیں، یہ تمہارا بھلا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ شیطان ان کو فلسفہ سمجھا رہا ہے، ذہن سازی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوہو ہاں نا، ہم تو پرانے تلوار چلانے والے، ہم تو پرانے فائٹر اور زبردست قسم کے جھگڑالو اور پہلوان ہیں، لہٰذا یہ کمزور صحابہ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا مکر نقل کیا ہے، پھر مسلمانوں کی، صحابہ کی وکالت کرتے ہوئے جواب دیا ہے، اور اس جواب میں ہمارے لیے سبق ہے۔ وہ سبق یہ ہے، جب کبھی بھی حالات جیسے بھی ہوں، ماحول جیسا بھی ہو، اسباب جیسے بھی ہوں، حالات سازگار نہ ہوں، لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوں، ساتھ چلنے والے تھوڑے ہوں، مخلص تھوڑے ہوں، ساتھ دینے والے تھوڑے ہوں، آپ کا پلہ نبھانے والے تھوڑے ہوں،
لیکن اگر آپ کا کانٹیکٹ مضبوط ہے اللہ کی ذات پر، اس کے ساتھ تعلق پر آپ کا رشتہ مضبوط ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں قیامت تک مسلمانوں کی ایسے مدد کروں گا جیسے میں نے بدر میں صحابہ کی مدد کی۔ قیامت تک مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، تعلق وہی ہو جو صحابہ کا تھا۔ در پیراں دا تے مدد رب دی نہیں ہو سکتا، سجدے قبرانوں تے مدد رب دی نہیں ہو سکتا، چڑواہیں اور چادریں مزاروں پر مدد اللہ کی نہیں ہو سکتا، نظر و نیات منت مڑوتڑی پیروں کے نام پر اور کہیں رب نہیں سندا تے رب تہاڈی سن کے کی کرے گا؟ اسی رب دی کنی کو سنیے۔ محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی باتوں میں بھی ہم لاجک تیار کرتے ہیں، نہ 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 مولویوں کا اختلاف ہے، مولوی یوں کہتے ہیں تو مولوی یوں کہتے ہیں، مولویوں کو ایک طرف رکھو، محمد الرسول اللہ کی بات کو کیوں نہیں مان لیتے؟ ہماری طبیعت اور فطرت یہ بات تقاضا کرتی ہے، ہم نے اس بات کو ماننا ہے جس میں یہ تغار خوش ہوتا ہے، جس میں یہ تغار خوش نہیں ہوتا اس شریعت کے احکامات کو ماننا ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ 3 بجے دعوت ہو، مجھ سمیت ہم سب پہنچ جائیں گے، 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، او ہو یخ دے مڑا، سردی ڈیر دے، بہت سخت سردی ہے، بستر سے کون نکلے؟ ایک ہندو نیا مسلمان ہوا نا تو اس کو ایک پٹھان ٹکر گیا۔ کون؟ پٹھان۔ اچھا ہمارے مسلمانوں کا ایک بڑا مرض ہے، وہ یہ مرض ہے نا، ہم حوصلہ افزائی کرنا نہیں جانتے، یہ بات یاد رکھو، حوصلہ شکن ہے ہم لوگ۔ کوئی آدمی کسی راہ پر چل پڑے، یہ مسلمانوں کی فطرت بن چکی ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، کہتے ہاں بس دیکھو ابھی کیسے ٹس ہوتا ہے 2-4 دن میں، پتہ لگ جائے گا اس کو بھی، بڑا اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کی بھی عقل ٹکانے آ جائے گی، یہ بھی ابھی نیا نیا اس کا جوش ہے۔ ہم نے خوش نہیں ہونا ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی فرد دین پر آ گیا، ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے، ہم نے اس کو باتیں سنانی ہے جیسے ہم سب شیخ عبد القادر جیلانی کی نسل سے آ رہے ہیں۔ اس پٹھان نے اس کو کہا مسلمان تو تم ہو گئے نا، اب رکھے گا نا سردیوں میں نمازیں پڑھے گا ٹھنڈے پانی سے، پتہ بہو لگی تھا، گرمی میں جب روزے رکھے گا اور تھر کی گرمی ہوگی پھر تیرا دماغ سیٹ ہو جائے گا، ابھی تو بڑا دانت نکال رہا ہے۔ یعنی کیا ہے؟ حوصلہ شکنی کرنی، حوصلہ شکنی۔ تو بھائی یہ فلسفہ ہے قرآن کا، یہ وہ تعویذ ہے جو کسی بابا کی دکان پر دستیاب نہیں ہے۔ مسلمان کی ذلت کا، رسوائی کا، تباہی کا، بربادی کا، زوال کا، پسپائی کا، نیچے جانے کا سب سے بڑا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ مین لائن کٹی ہوئی ہے، ٹک بل نہ بھرو نا تو کیا الیکٹرک والے آ کر میٹر کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں۔ ہمارے تو ٹرانسفارمر کٹے ہوئے، میٹر تو دور کی بات ہے، کیا کٹے ہوئے؟ ٹرانسفارمر کٹے ہوئے ہیں۔ ٹرانسفارمر تو چھوٹی مثال دے رہا ہوں، پاور ہاؤس سے ہی بجلی کا راستہ ہمارا منقطع ہو چکا ہے، کسی کا بابے سے واسطہ ہے، کسی کا مزار سے واسطہ ہے، کسی کا قبر کی پوجا پاٹ سے واسطہ ہے، تو کوئی چادریں چڑھا رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ قرآن کیا فلسفہ سمجھا رہا ہے، اس کو کبھی ہم نے پڑھا؟ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، اذ یقول المنافقون، اللہ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب منافقین اس بات کو کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کون سے منافقین؟ والذین فی قلوبہم مرض، جو ہارٹ کے پیشنٹ تھے۔ کس کے؟ دل کے مریض تھے۔ ایک دل کا مریض ہوتا ہے بیماری والا، جسمانی بیماری، ایک ہوتا ہے روحانی بیماری والا۔ منافق سامنے سے تو کہتے تھے اوہو یا رسول اللہ جان قربان ہے، پیچھے سے کافروں کہتا اسی تے تواڈے نال ہاں، اسی تے تواڈے نال ہاں، اسی تو اوتھے بس ایویں وقت پاس کرنا سے گئے ساں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں بابا، نا 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 نا، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ جو دل کے مریض تھے نا، انہوں نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، یہ اپنے دین پر مست ہوئے ہوئے، یعنی صحابہ کا نظریہ اور یہ تھا کہ بس ہمارے پاس اگر اسباب نہیں ہیں تو مدد کون کرے گا؟ فرشتے کون بھیجے گا؟ نصرت کون کرے گا؟ کافر کو ملیہ میٹ کون کرے گا؟
یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں صحابہ کا کانٹیکٹ کتنا مضبوط تھا۔ تو کافر بھی اس بات کو مانتا تھا کہ ان کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہے اور انہیں اس رشتے پر مان ہے، تو اللہ آگے وکالت کر رہے ہیں صحابہ کی، کیسے عظیم لوگ تھے جن کا وکیل خود رب بن کر گواہی دے۔ آج وکیل بھی ہم اپنے جیسا تلاش کرتے ہیں، مقدمہ جھوٹا ہو تو وکیل جھوٹوں کا باپ تلاش کرتے ہیں، جو 1 منٹ میں کروڑ جھوٹ بولے، کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ شیطان کا بھی چاچا ہے، وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکا، یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے اور صحابہ کا مزاج یہ تھا، ہم اپنی ترتیب کا، اپنے مطلب کا، اپنے مزاج کا وکیل تلاش کرتے ہیں، ویسے لوگ تھے جن کی وکالت اللہ کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں مکے کے کافروں، بدر میں آنے والے منافقوں، تمہیں صحابہ پر اگر یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ انہیں دین پر بڑا مان ہے، تو مجھے رب کو بھی وکالت کرتے ہوئے کوئی عیب محسوس نہیں ہوتا کہ میں خود صحابہ کا وکیل بن کر بول رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے، چاہے میدان بدر کا ہو یا میدان افغانستان کا ہو یا میدان پاکستان کا ہو۔ میں نے پچھلے دروس میں بھی کہا تھا، 2 لوگوں کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے، ایک مشرک کی، ایک متکبر کی۔ یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، قبر میں بھی ذلیل ہوں گے۔ کہتے تھے مولویوں کو ایسے سیاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے، تمہیں وہاں پہنچایا جہاں سے تم آئے تھے حضرت والا، یہ تمہیں تکبر کی سزا اللہ نے دی ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس کا اللہ پر بھروسہ ہے، چاہے میدان بدر کا ہو، افغانستان کا ہو، پاکستان کا ہو، کوئی اس کے بعد آنے والا معرکہ ہو، صحابہ جیسے ڈٹ گئے، مسلمان بھی ایسے دین پر ڈٹ جائے گا۔ تو اگر بدر میں فرشتے اتر سکتے تھے تو آج فرشتے چھٹی پر نہیں، لیکن کیا ہے وہ صحابہ والا یقین کہاں سے لائیں گے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں اترے تو کافر نے ایک زہر کی بوتل منگوائی، کس کی؟ زہر کی، اور اس زہر کو تلوار پر لگایا، پالش کی۔ اس کا مقصد یہ تھا، نظریہ اور سوچ یہ تھی کہ یہ تلوار جب خالد کو لگے گی تو یہ زہر اس کے خون میں سرایت کرے گا، خون سے دل تک جائے گا، دل سے جگر تک پہنچے گا اور پورے بدن میں سرایت کرے گا، تو حضرت خالد بن ولید دنیا سے چلے جائیں گے۔ لہذا جب مسلمانوں کا چیف آف آرمی اسٹاف، کمانڈر، وہ کمزور پڑ جائے گا تو باقی جماعت خود بخود کیا ہو جائے گی؟ کمزور پڑ جائے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا، او بے وقوف، او عقل کے اندھے، یہ عقل کے مارے ہوئے نا اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، یہ بس ظاہری چیز کو دیکھتے سمجھتے ہیں بس ہم نے سب کچھ کر دیا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اسے کہا، یہ مجھے دے دو زہر کی بوتل۔ زہر کی بوتل اس سے لی، ہاتھ میں پکڑا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آگے وہو السمیع العلیم، ختم۔ دعا ابھی بھی باقی ہے کہ نہیں؟ اثرات دعا ابھی بھی باقی ہیں، سب کچھ اللہ ابھی بھی وہی ہے کہ آج کا کوئی مسلمان یہ دعا پڑھ کر پی لے اس کو لے۔ بھئی دعا کے اندر اثر ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ جی؟ اثر ہے نا، تو پھر کیوں نہیں پی سکتے ہم؟ پی اس لیے نہیں سکتے کہ وہ کنٹیکٹ ختم ہے، وہ پاور ہاؤس کے سوئچ آف ہو چکے ہیں بھائی۔ جن گھروں میں صبح شام موبائل کا نیٹ آن ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، جہاں صبح شام موبائلوں پر فلمیں دیکھی جائیں وہاں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہاں شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، شیطان کا، پھر رحمانی فرشتے نہیں آتے، پھر شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے، پھر لیتے رہو تعویذ، بلکہ تعویذوں کے ٹرک کلٹی کر دو، اللہ کی قسم زندگی نہیں بدل سکتی جب تک منہج نبوت پر نہیں آئیں گے، طریقہ صحابہ پر نہیں آئیں گے، عقیدہ توحید پر نہیں آئیں گے، رب محمد کی قسم گھروں میں سکون کبھی بھی نہیں آ سکتا۔
کرتے رہو عملیات. 10,000 دانے کی تسبیح پڑھو صبح سے لے کر شام تک، اگر عقیدہ توحید سے خالی ہے 1% کا فائدہ نہیں ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں. کروڑ دانے کی تسبیح ہاتھ میں پکڑو، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، سنتیں زندہ نہیں ہیں، صحابہ کی ادائیں زندہ نہیں ہیں، 1% کا ان عملیات کا فائدہ نہیں. اور وظیفے تھوڑے کر دو، اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کی قسم چند دنوں کے اندر زندگی میں وہ لطف محسوس ہوگا، وہ رستے کھلیں گے جو صحابہ کو دریاؤں پر گھوڑے چل سکتے تھے. کیا تمہارے بجلی کے بل کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ لیکن کیا ہے وہ تعلق، وہ مین سوچیں بند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ والا یقین اور صحابہ والا جذبہ نصیب فرمائے.